السلام علیکم جی، ایم ایس جے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے۔ آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے سے ریئل اسٹیٹ پاکستان کی ایک ہالٹ کی پوزیشن میں، ایک سٹالنگ پوزیشن میں ہے، تو میں نے سوچا کہ آج ہم کچھ ریزنز ڈسکس کر لیتے ہیں جس میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور ریئل اسٹیٹ کا کریش جو کہ بہت سے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں، اور ریئل اسٹیٹ اسی فیز میں جانے والی ہے جس میں 2015 سے لے کے 2020 تک تھی۔ تو وہ جو 5 سال تھے ریئل اسٹیٹ کے ایک برے فیز جس کو سمجھا جا سکتا ہے، جس میں مارکیٹ بہت زیادہ نیچے تھی، کیا ہم واپس اسی سٹیج میں جا رہے ہیں؟ اور 2015 سے پہلے جو بہت بڑا بوم آیا تھا، جس طرح ابھی کافی زیادہ بوم آیا، تو کیا یہ بہت زیادہ بوم اس چیز کی گارنٹی ہے کہ واپس چیزیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف جائیں گی؟ آج ہم کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا جو میں نے لکھے ہیں، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کیا یہ لاجیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کریش متوقع ہے کہ نہیں۔ اب ان لائک اسٹاک مارکیٹ جس میں کریش کا لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اسٹاک مارکیٹ اوپر بھی جا رہی ہے تو نیچے بھی آئے گی، ان لائک اسٹاک مارکیٹ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے یا ہمارا جو پلاٹ ہے جو کہ ایک اموویبل پراپرٹی ہے، وہ کبھی کریش نہیں کر سکتی یا کبھی وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ ہالٹ ضرور کر سکتی ہے، پازز آ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے بالکل سامنے ہے وہ نیچے نہیں جا سکتی۔ لیکن کچھ ریزنز ہیں جو کہ ایک ریئل اسٹیٹ کریش کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ایک ریئل اسٹیٹ کریش متوقع ہے کہ نہیں۔ ابھی جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے میرے پاس وہ پولیٹیکل کیوس ہے۔ پولیٹیکل کیوس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ ایسی سچویشن ہے پاکستان میں کہ جس میں آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یہ سارے فنڈامنٹلز ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں جو کہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے۔ اب ٹرانزیشنل فیزز میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور جو پیسہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں لگانا ہوتا ہے وہ کہیں ادھر ادھر لے جاتے ہیں، US ڈالر خرید لیتے ہیں، باہر کے ملک چلا جاتا ہے وہ پیسہ، یا باہر کے ملک کا پیسہ پاکستان میں نہیں آتا کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس اکارڈنگلی ہوتے ہیں ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے۔ تو جب یہ سچویشن مارکیٹ میں کریٹ ہو جاتی ہے تو مارکیٹ میں جو بائر ہے یا جو انویسٹر ہے وہ پینک کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں بیچتا ہے اور اس ملک سے یا اس ملک سے تھوڑی دیر کے لیے دوری اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے یا کسی اور جگہ انویسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیسے کی شارٹیج ہو جاتی ہے پاکستان میں یا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی جو ایک اکانومی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ نیچے آ جاتی ہے۔ اور اس ٹائم پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہیں، اور اس ٹرانزیشنل فیز کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جس میں بہت زیادہ چیزیں فار سیل ہیں لیکن بہت زیادہ بائرز نہیں ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ اگلا پوائنٹ ڈی ویلیویشن آف روپی ہے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ جا چکا ہے اس ٹائم پہ کہ جہاں پہ ہمارا جو پیسہ جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ دن بدن آدھا ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آج سے 3 سال پہلے جب ڈالر 100 روپے کا تھا تقریباً، تو اس ٹائم پہ جس بندے کے پاس 50 لاکھ روپیہ بینک میں تھا، تو آج جب ڈالر 200 روپے کا ہو چکا ہے تو اس 50 لاکھ روپے کی ویلیو ان ٹرمز آف گلوبل فائنینشیل اکانومی وہ آدھا ہو چکا ہے، یعنی وہ 50 لاکھ اس ٹائم پہ 25 لاکھ روپیہ بن چکا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے اسی طرح کیا کہ وہ بینک سے پیسہ نکال کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا، اور ریئل اسٹیٹ نے ایک بہت میسو بوم دیکھا جس کی وجہ سے وہ پیسہ ڈبل کیا ٹرپل اپ ہو گیا۔ لیکن اس ٹائم پہ جو ڈیویلیوشن آف روپی ہے، جو پیسہ ہمارے بینکس میں پڑا ہوا ہے وہ آدھا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اگین لوگوں کے سینٹیمنٹس نیگیٹو ہوتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ پہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ اس طرح بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ بینکوں سے پیسے نکال کے ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ ڈبل اپ ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا اس کا لنکیج جو ہے وہ پولیٹیکل کیوس سے بھی ہے۔ تو جب پولیٹیکل کیوس، پولیٹیکل سینٹیمنٹس نیگیٹو ہوتے ہیں تو لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کے ریئل اسٹیٹ میں نہیں لگاتے یا ایسے سیکٹرز میں نہیں لگاتے جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو۔ ان کی نیگیٹو سینٹیمنٹس کی وجہ سے وہ یہ پیسہ کہیں اور لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ ایک کریش کی طرف جا سکتی ہے یا ریئل اسٹیٹ نیچے آ سکتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ لینڈ بوم ہے۔ جو آؤٹ سائڈ ریئل اسٹیٹ ہے، جو فورن ریئل اسٹیٹ ہے، اس میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ایک پیک اختیار کر لے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ عرصے کے لیے نیچے کی طرف آتی ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ نے پچھلے 3 سالوں میں انتہائی پیک دیکھا ہے، جس کی وجہ سے
بہت سے ریئل اسٹیٹ گروز جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ اس ٹائم پہ نیچے آئے گا، اور وہ یہ ٹائم آ چکا ہے کہ جتنی بھی پرائسز ایسے پیک کی طرح اوپر جا چکی تھیں وہ اب نیچے کی طرف آنے لگ پڑی ہیں، اور پیک آف دا ریئل اسٹیٹ وہ اچیو ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بائنگ پاور لوگوں کے پاس ختم ہو چکی ہے اور ریئل اسٹیٹ نیچے کی طرف دن بدن جا رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے منی فلشنگ اینڈ کیش شارٹیج، یعنی جو پیسہ بھی لوگوں کے پاس موجود تھا پچھلے 3 سالوں میں لوگوں نے وہ ریئل اسٹیٹ میں لگایا، اور ریئل اسٹیٹ میں لگانے کے بعد ہوا یہ کہ وہی کیش اب شارٹ ہے مارکیٹ سے، اور مارکیٹ میں کیش نہ ہونے کی وجہ سے بائنگ پاور لوگوں کی ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ اب نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ اتنے پرچیزر مارکیٹ میں نہیں ہیں جتنے انویسٹرز چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ ایک ہی قانون پہ چلتا ہے جو کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہے، یعنی اگر سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو جائے گی، اور اس ٹائم پہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں نے جو اتنی زیادہ پیک اچیو کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے منی شارٹیج ہے مارکیٹ میں، اور لوگ چیزیں دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ جو اس ٹائم پہ ایک بوم والی پوزیشن پہ تھی پچھلے 2 سالوں میں، اب اس کا ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ لوگوں کے پاس بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا کریش نہیں بول سکتے لیکن بہت ایسی پوزیشن میں اس کے جو لینڈ ہے وہ جا سکتا ہے جس میں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری کی ساری چیزیں بیچ دیں۔ اس کو ڈیل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں لی ہوئی ہیں اور ہمارا اگر پلان لانگر ٹرمز کے لیے تھا تو ہم اپنی چیزیں بالکل مت بیچیں، ہم اس کو جتنا ہولڈ کر سکتے ہیں، ہم جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کریش کو سروائیو کرنے میں، اس سٹال کی پوزیشن کو سروائیو کرنے میں ہمیں کرنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اگر اس ٹائم پہ آپ اپنی چیزیں بیچیں گے تو آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں مزید ریئل اسٹیٹ کے کریش کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں، جو کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ نہیں چاہتے۔ ظاہری بات ہے ریئل اسٹیٹ ایک اور فنڈامنٹل پہ بھی ورک کرتا ہے جو کہ ٹیکسیشن ہے، اور ابھی تک ریئل اسٹیٹ پہ کوئی اتنی زیادہ ٹیکسز امپلیمنٹ نہیں کیے گئے، نارمل ٹیکسز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ حکومت یا جو نیکسٹ حکومت میں ٹرانزیشن ہماری آئے گی وہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دے جس کی وجہ سے پھر ریئل اسٹیٹ کا تھوڑا سا جو حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو ہم نے جو بنائی تھی وہ یہی تھی کہ وائی ریئل اسٹیٹ ان پاکستان از گوئنگ ڈاؤن اور ریزنز آف دا اپ کمنگ پراپرٹی کریش۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔